سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب ہے 5 آیات پر مشتمل تھی۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر تم فلاں کام کرو گی تو طلاق ہوگی، تو کیا اس کام کرنے سے طلاق شمار ہوگی؟ جی ہاں، جب تک نہ کرے گی طلاق نہ ہوگی، اور اگر آخری عمر میں بھی وہ کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ اسے مشروط طلاق کہتے ہیں۔ سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ پہلی وحی کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ 17 رمضان المبارک کو۔ سوال ہے جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب ہے جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے۔ مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پالا تھا؟ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ، سر کے بال سفید اور نرم تھے، رنگ گورا تھا، داڑھی لمبی تھی اور داڑھی میں کسی قدر خم و پیچ یعنی گھنگریالے پن پایا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام خوش قلب و خوش لہن، اچھی آواز والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس جنگ میں شرکت کی تھی؟ غزوہ تبوک میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے 3 دن۔ سوال ہے خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ 19 فرشتے۔ سوال ہے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب ہے اصحاب کہف کا کتا۔ غار ہیرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 7 فٹ۔ سوال ہے قرآن پاک میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟
जवाब है 86। सवाल है कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हरूफ कौन सा है? जवाब है कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हर्फ ज़ौ है। किस तिजारत में हमेशा फायदा ही रहता है? अल्लाह ताला से की जाने वाली तिजारत में। कौन से मजहब वाले अपने मुर्दे को ना तो दफन करते हैं, ना आग में जलाते हैं, ना दरिया में बहाते हैं, बल्कि किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं जहां उसे परिंदे नोच नोच कर खा जाते हैं? ज़रतिश मजहब के लोग। क्या चीज इंसान को लग जाए तो इसके गुनाह माफ हो जाते हैं? सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से इस तरह साफ कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे का मैल साफ कर देती है। मदीन कौम के बुतों का बड़ा बुत कौन था? नाम क्या था? बाल बुत। नजीउल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जिसे फरिश्ता नामा अमाल में नहीं लिखता? जवाब है वो सगीरा गुनाह जिसे करने के बाद इंसान तौबा कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बशारत किस दिन मिली थी? सोमवार के दिन। असहाबे फील का वाकया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कितने दिन पहले पेश आया था? 55 दिन पहले। सवाल है अहले अरब किसकी औलाद में से हैं? जवाब है अहले अरब साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सवाल है पांचवा खलीफा राशिद किसको कहा जाता है? जवाब है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है जन्नत में किस नबी की 3 औरतों से शादी होगी? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में 3 औरतों से शादी होगी। हदीस के मुताबिक कौन सा आदमी अल्लाह से बहुत दूर रहता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। सवाल है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, बताएं वो लड़का बड़ा होकर क्या बना? जवाब है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह हूद में।
سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں موجود یہودی صدوقی فرقہ کن عقائد کا پابند تھا؟ جواب ہے یہ آخرت اور جزا سزا کے قائل نہ تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا سلوہ کیا تھا؟ جواب ہے بٹیروں کی طرح جانور تھے۔ سوال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک پر کیا تحریر تھا؟ جواب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب ہے وہ پتھر حجرہ اسود ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے شیطان نے عرش کا طواف کتنے سال تک کیا؟ 14,000 سال تک۔ قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد کیا ہے؟ 1,05,684۔ قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے دو فرشتے ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا؟ وہ دو فرشتے یہ ہیں ہاروت ماروت۔ قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ سوال ہے کیا اگر انسان کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا ہی تھا۔ سوال ہے وہ جلیل القدر صحابی کون تھے جن کے مرنے سے عرش خداوندی ہل گیا تھا اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہ بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں قید میں رکھا گیا تھا؟ آپ نے قاضی کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ نیند میں بولنا کس خطرناک چیز کی علامت ہے؟ سوتے میں بولنے کی ایک بڑی وجہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن ہے۔ اس کے علاوہ بخار، نیند کی کمی، سستی اور کیفین کے زیادہ استعمال کرنے سے بھی آپ کو یہ عادات ہو سکتی ہیں۔ سوتے میں بولنا فیملی سے بھی آتا ہے۔ وہ افراد جن کے والدین کو سوتے میں بولنے کی عادت ہوتی ہے تو یہ عادت ان کے بچوں میں بھی ضرور آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سوتے میں ڈر جاتے ہیں یا جن کو رات سے ڈر لگتا ہے ان میں بھی یہ عادت موجود ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے جو افراد سوتے ہوئے بہت زیادہ بولتے ہیں ان میں یہ نفسیاتی مسئلے کو بیان کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سوتے میں ایک ذہنی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور یہ بیماری زیادہ تر 25 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ واللہ عالم۔ حاملہ عورت کے ہاتھ میں کون سی چیز پکڑانے سے بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے؟ ولادت میں آسانی کے لیے بچے کی پیدائش کے وقت حاملہ عورت کے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا پکڑا دیں، انشاءاللہ بچہ آسانی سے ہوگا۔ یہ اکثر لوگوں کا تجربہ ہے۔ واللہ عالم۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے کس کی قسم اٹھائی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا جسے کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس پھل کو کھانے سے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ باقی رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے اللہ پاک کی ذات کی قسمیں اٹھائیں، تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی تھی جسے وہ جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ دراصل ان کو دھوکہ دینے والے شیطان نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ سوال ہے ان صحابی کا اس میں مبارک بتائیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پارا کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ ایک پارا روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ تقریباً 25 سال۔ سوال ہے جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی زبانیں بولیاں سکھائی تھی؟ جواب ہے 72 زبانیں۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ کب بنایا گیا؟ نبوت ملنے سے پہلے یا بعد میں؟ اس وقت عمر کیا تھی؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا تھا اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔
سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ جواب ہے پیدائش کے 3 دن بعد بہا دیے گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے خواب سن کر کیا ہدایت کی تھی؟ آپ علیہ السلام کے والد نے ہدایت کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ خانہ کعبہ میں نصب بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گرائے، اور جو بت بہت اونچائی پر تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر کس نے اتارا؟ اونچائی والے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گرایا تھا۔ سوال ہے خوشبوؤں کا شہر کون سا ہے؟ جواب ہے پیرس۔ سب سے پہلے جہاد کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ 2 سن ہجری میں۔ سوال ہے سورہ ال عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے سورہ ال عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال ہے غزوہ خندق کے دوران کھدائی ایک زبردست چٹان جب کسی سے نہ ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معجزہ ظہور میں آیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑے کے ایک ہی وار سے چٹان ریزہ ریزہ کر دی۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ کس جنگ کی تیاری کو قرآن مجید نے ساعت عسرت مشکل گھڑی کہا ہے؟ غزوہ تبوک کو۔ سوال ہے کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ سوال ہے کیا حضرت داؤد علیہ السلام ایک وقت میں رسول اور بادشاہ تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے مرنے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین جس کے پڑھنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ سوال ہے نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ جواب ہے اول وقت میں۔
سوال ہے یروشلم پر اسلامی قبضہ کب اور کس کے دور حکومت میں ہوا؟ جواب ہے 16 ہجری 637 عیسوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔